अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ने से पहले हम कहना चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, अब मैं चंद बातें जो तफसीर नईमी में दर्ज हैं माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वो आपके साथ उनका तबादला करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन मोहतरम, तफसीर नईमी में दर्ज है कि काबा मुअज़्ज़मा मुसलमानों को बुलाकर अता करता है, जबकि माह रमज़ान ख़ुद आकर रहमतें बाँटता है। गोया वो यानी काबा मुअज़्ज़मा जो है वो कुआं है और ये यानी माह रमज़ान शरीफ दरिया, या वो यानी काबा शरीफ जो है वो दरिया है और ये रमज़ान मुबारक जो है ये बारिश की मानिंद है। इसी तरह हर महीने में ख़ास तारीख़ें और तारीख़ों में भी ख़ास वक्त में इबादत होती है, मगर मसलन बकरा ईद की चंद ख़ास तारीख़ों में हज किया जाता है और मुहर्रम की 10वीं तारीख़ अफजल समझी जाती है, मगर माह रमज़ान में हर दिन और हर वक्त इबादत होती है। रोज़ा इबादत, इफ़्तार इबादत, इफ़्तार के बाद तरावी का इंतज़ार इबादत, तरावी पढ़कर सहरी के इंतज़ार में सोना इबादत, फिर सहरी खाना भी इबादत। अलगरज़ नाज़रीन गिरामी, हर आन में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की शान नज़र आती है। रमज़ान एक भट्टी है। जैसे कि भट्टी गंदे लोहे को साफ़ और साफ़ लोहे को मशीन का पुर्जा बना कर कीमती कर देती है और सोने को ज़ेवर बनाकर इस्तेमाल के लायक कर देती है, ऐसे ही माह रमज़ान गुनाहगारों को पाक करता और नेक लोगों के दर्जे बढ़ाता है। रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्द के बराबर और फ़र्द का सवाब 70 गुना मिलता है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो माह रमज़ान में मर जाए उससे सवालात क़ब्र भी नहीं होते। इस महीने में शब क़द्र है। गुज़श्ता आयत से मालूम हुआ कि कुरान पाक रमज़ान में आया और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक हमने इसे शब क़द्र में उतारा। लिहाजा दोनों आयतों के मिलाने से मालूम हुआ कि शब क़द्र रमज़ान में ही है और वो ग़ालिबन 27वीं शब है, क्योंकि लैलतुल क़द्र में 9 हरूफ हैं और ये लफ्ज़ सूरह क़द्र में 3 बार आया, जिससे 27 हासिल हुए। मालूम हुआ कि वो 27वीं शब है। रमज़ान में इबलीस यानी शैतान को क़ैद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जन्नत आरास्ता की जाती है, इसके दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसलिए इन दिनों में नेकियों की ज़्यादती और गुनाहों की कमी होती है। जो लोग गुनाह करते भी हैं वो नफ्स अम्मारा या अपने साथी शैतान यानी करीन के बहकाने से करते हैं। रमज़ान के खाने पीने का हिसाब नहीं लिया जाएगा। क़यामत में रमज़ान व क़ुरआन रोज़ादार की शिफ़ाअत करेंगे कि रमज़ान तो कहेगा, मौला अज़्ज़ा वजल मैंने इसे दिन में खाने पीने से रोका था, और क़ुरआन अर्ज़ करेगा कि या रब अज़्ज़ा वजल मैंने इसे रात में तिलावत व तरावी के ज़रिए सोने से रोका था। हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में हर कैदी को छोड़ देते थे और हर साइल को अता फरमाते थे। रब अज़्ज़ा वजल भी रमज़ान में जहन्नमियों को छोड़ता है। लिहाजा चाहिए कि रमज़ान में नेक काम किए जाएं और गुनाहों से बचा जाए। कुरान करीम में सिर्फ़ रमज़ान शरीफ ही का नाम लिया गया और इसी के फ़ज़ाइल बयान हुए। किसी दूसरे महीने का नाम सराहतन
نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، یعنی رے، میم، ضاد، الف اور نون۔ رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، اور الف سے مراد امان الہی، اور نون سے مراد نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں، یعنی روزہ، تراویح، تلاوت، اعتکاف اور شب قدر، یعنی شب قدر میں کی جانے والی عبادات۔ تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق قرار پائے گا۔ ناظرین محترم، اب ہم رمضان المبارک کے بارے میں چند اور اچھی باتیں جانتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ ناظرین محترم، یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ لہذا ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے، مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر، شر سے بعد آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ اور ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مسلمانوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، بِإِذْنِ پروردگار دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے
ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم، نور مجسم، حبیب اکرم، نبی محترم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواباً فرماتے ہیں، جواباً تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کے بیان کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ عن قریب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔